يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، آج کے اس درس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے اس درس کا عنوان ہے قیدی اور نماز جمعہ. قیدی یعنی وہ انسان جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. ناظرین، آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ جمعہ کی نماز جس پر فرض ہے اس انسان کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو. جو آدمی غلام ہوتا ہے وہ دوسروں کے ماتحت اور تابع ہوتا ہے، اسی لیے اس پر سے جمعہ معاف ہے، جمعہ کی رخصت ہے، وہ اس کے بدلے ظہر پڑھ لے کافی ہوگا. البتہ قیدی، یہ سوال ہمارے ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ قیدی کا کیا معاملہ؟ یہ غلام تو نہیں ہے، یہ تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، جو ایک طرح کی غلامی ہی ہے، البتہ اس معنی میں نہیں کہ اسے خریدا گیا ہو یا اسے بیچنے کا حق اس کا مالک رکھتا ہو، ایسی غلامی نہیں. تو آخر قیدی کا کیا معاملہ ہے؟ کیا جمعہ کے دن وہ نماز جمعہ ادا کرے گا؟ اس پر اس کا ادا کرنا فرض ہے یا رخصت ہے؟ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو قیدی ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ قیدی جو کسی اسلامی ملک میں اسلامی جیل میں ہوں، جو کسی اسلامی ملک میں رہتے ہوں اور وہاں اس ملک کے جیل میں ہوں جہاں پر جیل ہی کے اندر مسجد قائم ہو، اذان ہوتی ہو، امام ہو وہاں پر، انہیں پنج وقتہ نماز پڑھاتا ہو، اسی طرح جمعہ وہاں قائم ہوتا ہو. تو ایسے قیدی کو جمعہ کی نماز کے ساتھ پنج وقتہ نمازیں بھی پڑھنا، باجماعت مسجد میں پڑھنا فرض ہے، کیونکہ ساری سہولیات ان کو میسر ہیں. ان کا ملک اسلامی ہے اور اسلامی ملک نے اپنے قیدیوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت آزادی کے ساتھ قید خانے کے دائرے میں رہ کر کریں، اس لیے وہاں مسجد بنا دی گئی ہے اور جمعہ قائم ہو رہا ہے. پہنچنے کی، مسجد جانے کی آزادی ہے ان کو جیل ہی کے اندر. وہ جا کر وہاں جیسے پنج وقتہ نمازیں جماعت سے پڑھیں گے، ایسے ہی جمعہ کا ادا کرنا بھی باجماعت ان پر فرض ہے. لیکن اگر وہ قیدی ایسا ہے جو کسی غیر اسلامی ملک میں ہے اور کافر ملک میں رہتے ہوئے وہ کسی جرم کی پاداش میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا، وہاں پر نہ مسجد کا انتظام ہے اور نہ ہی جماعت کا، تو ایسا انسان کیا کرے؟ ایسے قیدی کو چاہیے کہ وہ اپنی پنج وقتہ نمازیں بھی جہاں وہ جس روم میں ہے، جو بھی اس کے لیے الاٹ کیا گیا ہے، وہاں پر وہ اپنی نمازیں اپنے وقت پر پڑھ لیا کرے. البتہ اس کے قید خانے میں مسجد نہیں ہے جہاں جمعہ قائم ہوتا ہو تو یہ جمعہ اس سے معاف ہوگا. جمعہ کے لیے رخصت ہے اس کو، وہ اس جمعہ کی جگہ ظہر کی نماز ادا کر لے گا. اچھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی قیدی ایسے قید خانے میں ہو جہاں پر اتنی سختی ہو کہ اسے نماز بھی پڑھنے کی اجازت نہیں، جمعہ تو دور کی بات، اسے پنج وقتہ نماز کی بھی رخصت اور سہولت نہیں ہے. CCTV کیمراز کے بیچ میں وہ زندگی گزار رہا ہے، ہر وقت کیمرے کی نگاہیں اس پر ہیں اور نماز پڑھنا اس کے لیے جرم بتایا گیا کہ اس کے لیے اس کو سخت سزا دی جائے گی. تو میرے بھائیوں، محترم ناظرین کرام، ایسا آدمی کیا کرے؟ ایسے آدمی سے پنج وقتہ نمازیں وہ بھی رخصت ہے اس کو اور اللہ کے ہاں اس کی گرفت نہ ہوگی.
کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے، اور اس آسانی کا یہ تقاضا ہے کہ بجائے اس کی کہ وہ اپنی جان ہلکان میں ڈال دے، وہ اس طرح اپنے آپ کو وہاں کی قید و بند میں رکھے اور زندگی جیتا رہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ شریعت میں ایک قاعدہ ہے یجوز فی الاضطرار ما لا یجوز فی الاختیار، کہ مجبوری میں ان چیزوں کی رخصت تو ہوتی ہے جو اختیار میں جب آپشن ہو تو رخصت نہیں ہوتی۔ مجبوری میں بہت ساری چیزیں ایسی جائز ہوتی ہیں جو اختیار میں جائز نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے، آدمی آزاد ہوتا تو 5 وقتہ نمازیں پڑھتا، جمعہ مسجد میں جاتا اور جماعت کے ساتھ ادا کرتا، لیکن آج وہ قید خانے میں ہے، ایسے قید خانے میں ہے، ایسے کافر ملک میں ہے کہ وہاں پر اس کے لیے 5 وقتہ نمازوں تک کی پابندی کہ وہ نہیں پڑھ سکتا، ورنہ سخت سزائیں، سخت اذیتیں اس کو دی جائیں گی۔ ایسی صورت میں نماز نہ پڑھنے پر وہ مجرم نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لیے درگزر ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی بتا دوں کہ بعد میں جب وہ قید سے، جیل سے چھوٹ کر اپنے گھر آئے تو پھر وہ چھوٹی ہوئی نمازیں جو جیل میں اس نے چھوڑی ہیں اس پابندی کی وجہ سے کہ اگر پڑھتے ہو تو تمہاری جان لے لی جائے گی، مرڈر کر دیا جائے گا، اس نے اس ڈر سے چھوڑ دیا، اپنے آپ کو محمون اور محفوظ کر لیا، وہ نمازیں قضا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام نے چھوٹ دی ہے اور یہ قاعدہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ آدمی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ وانٹیڈ ہے، اس لیے روپوش ہو گیا، چھپ گیا۔ اب کیا ایسے انسان پر جمعہ فرض ہے؟ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ آدمی جمعہ پڑھنے مسجد میں آتا ہے پکڑ لیا جائے گا، یا وہ آدمی جماعت کے لیے مسجد میں جاتا ہے 5 وقتہ نماز کے لیے، خبری لوگ انفارمیشن دے دیں گے اور اس طرح وہ گرفت میں آ جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے یہ چیز الزام ہو اس پر، لیکن اس کو وانٹیڈ بنا دیا گیا۔ اب ایسا انسان جو چھپا ہوا ہے لیکن وانٹیڈ ہے، تو کیا اس پر جمعہ فرض ہے؟ نہیں، اس کو جمعہ کی رخصت ہے، اس لیے کہ دین آسانی کا نام ہے، اور آسانی اسی میں ہے کہ وہ اپنی نماز جس جگہ میں ہے، جہاں چھپا ہوا ہے، وہ اپنی 5 وقتہ نمازیں ادا کر لے، پانی ملے تو اس سے وضو کر لے، نہیں تو تیمم ہی سے وہ اپنی نمازیں اپنے وقت پر ادا کرتا رہے۔ اور اسی طرح جمعہ کا دن ہو تو اس کے بجائے وہ ظہر کی نماز ادا کر لے کہ جمعہ مسجد جانے پر اسے گرفتار کر لیا جا سکتا ہے۔ یہ سہولتیں اسلام نے دی ہیں، ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو